جو ہو یاد تجھے، آج نازش کی طرف دیکھ جو ہو یاد تجھے، تو نے پوچھا ہے کبھی درد سراپا کیا ہے؟ تو نے پوچھا ہے کبھی درد سراپا کیا ہے؟ حضرات اگر اجازت ہو تو تھوڑی سی بالکل بالکل نازش پرتاپ گڑھی جو یہ خلا پورا خالی رہ گیا تھا، اگر اجازت ہو تو پستک محترم پورا بالکل بالکل نازش پرتاپ گڑھی 22 جولائی 1924 کو قصبہ پرتاپ گڑھ کے ایک بڑے تعلقے دار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام شیخ محمد احمد تھا۔ پرتاپ گڑھ کے گورنمنٹ ہائی اسکول کی تعلیم 9ویں جماعت میں تعلیم کے دوران ہی شعری ابتدا شروع ہو گئی۔ یہ بات رہ گئی تھی، یہ بات شاید پہلے کبھی کہی گئی ہوگی جلسوں میں، لیکن میں ضروری سمجھتا تھا کہ اس بات کہوں، اور 1937 میں ہو چکی تھی۔ اسی دوران ہندوستان چھوڑو تحریک شروع ہو گئی اور آپ اپنے کچھ چند ساتھیوں کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو گئے اور کالج سے اپنے اسکول سے نکل کر کے کچھ بچوں کے ساتھ ڈاکخانے کا ٹیلی گرام، تار اور ریل کی پٹری اکھاڑنے جیسے کاموں میں شامل ہو گئے۔ یہ ایک گشت کی ٹولی پولیس کی آ گئی، مگر نازش صاحب خود کو بچاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ نازش صاحب پرتاپ گڑھ سٹی سے بھاگ کر اپنے ننیال جلال پور ضلع الہ آباد میں روپوش ہو گئے اور اپنی پڑھائی کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا۔ نازش صاحب کے استاد مکین حسن کلیم جو نمایاں وقت پاکستان میں چیف ایڈیٹر ہو کے ریٹائر ہوئے، ان کے جو کہ عمر میں بہت بڑے تھے اور بھتیجے بھی تھے، وہ ان کی اس میں انہوں نے اپنی شروع کی جو ہے نظمیں دکھائیں اور غزلیں کچھ دکھائیں تو انہوں نے بہت پسند کی۔ لیکن جب ایسا برا دور آیا جس میں ہندوستان پاکستان کا ایک بہت بدنصیب وقت گزر گیا تو وہ پاکستان چلے گئے۔ تو وہ یہ جاتے وقت یہ کہہ گئے کہ کیا کہتے ہیں، کلیم سیمام اکبر آبادی جو ہندوستان کے ایک بہت قابل وہ تھے، ان سے آپ کلام کے لیے رجوع کریے۔ انہوں نے سیماب نازش صاحب نے اس کلام بھیجنا شروع کیا اور سیماب صاحب نے کچھ عرصے کے بعد نازش صاحب کو فارغ التحصیل کر دیا، یعنی فارغ کر دیا اسے۔ بعد وہ انہیں معلوم ہوا کہ سیماب باری کو جب معلوم ہوا، پتہ چلا کہ ان کی عمر ابھی بہت کم ہے، تو فراق و کم ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھے معلوم ہوتا تو میں ابھی ان کو فارغ نہ کرتا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 15 سال تھی۔ اب آگے اختصار کرتے ہوئے فراق رکھپوری صاحب فرماتے ہیں کہ نازش کے دور حاضر میں اپنے لیے نمایاں مقام پیدا کر لیا۔ اپنی نظموں کے ذریعے ہندوستان کے عوام کو ابھارتے رہے اور بدیشی سامراج کی غلامی کا جو ان کے کاندھوں سے اتار کے پھینک دیا۔ علی سواد زیدی صاحب نے فرمایا کہ نازش کو وطن کے ذرے ذرے سے پیار و محبت۔ نازش کے بارے میں نازش اظہار رائے کرنے والوں کی ایک طویل لسٹ ہے، جس میں چند اسماء گرامی اس طرح ہیں: ڈاکٹر شمیم نانفی، صالحہ عابد حسین، ڈاکٹر مجابر حسین صاحب، ڈاکٹر ملک زادہ منظور صاحب، سید اعجاز حسین، ڈاکٹر شجاعت علی سندیلوی۔ نازش صاحب نعت، نظمیں، غزلیں، مختلف اوصاف سخن میں توازمائی کی۔ میں شعر اس لیے بیچ میں نہیں کوٹ کر رہا ہوں، یہ بہت طویل ہو جائے۔ تعریف کرنے والے بالکل اختصار سے بات چل رہی ہے، تھوڑا سا معاف کیجیے گا۔ تعریف کرنے والوں میں نہرو جی، اندر کمار گجرال، فاروق عبداللہ، شیخ عبداللہ صاحب، بیگم حمید اللہ، صدر جمہوریہ ہند گیانی زیل سنگھ وغیرہ ہیں۔ نازش صاحب بہت سے دیوان شائع ہوئے ہیں جس کے بارے میں ابھی انیس نے بتا دیا، اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔
ناظر صاحب خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس بھری دنیا میں تنہا غزل ہے، اس بڑی دنیا میں تنہا غزل ہے جس سے میں کھل کر اپنے دل کی بات کہہ لیتا ہوں، اور جو میرے سارے دکھ درد اپنے دامن میں سموٹ لیتا ہے۔ اب ایک شعر بیچ میں ہے کہ یہ سفر اتنا مسلسل ہے کہ تھک ہار کے میں، یہ سفر اتنا مسلسل ہے کہ تھک ہار کے میں بیٹھ جاتا ہوں جہاں گھنی چھاؤں ہوتی ہے۔ آ جاتے ہیں پلکوں پہ کسی وقت بھی آنسو، آ جاتے ہیں پلکوں پہ کسی سر محترم آ جاتے ہیں پلکوں پہ کسی وقت بھی آنسو، تہذیب غم زیست ابھی سیکھ رہا ہوں، تہذیب غم زیست ابھی سیکھ رہا ہوں۔ چھیڑو نہ میرے شہر کے سناٹے کو یارو، چھیڑو نہ میرے ابھی شہر کے سناٹے کو یارو، پی پی کے یہی زہر تو میں زندہ رہا ہوں، میں زندہ رہا ہوں۔ زندگی تیری مروت میں ٹکے ہیں کچھ دیر، زندگی تیری مروت میں ٹکے ہیں کچھ دیر، ورنہ ہم لوگ یہیں وقت سے کم آوائے۔ ناظر اس دور نے جو یہ بہت تلخ حقیقت ہے ان کے لیے، جو ان کی کتاب کی جو میں نے جو مطالعہ کیا یا گھر میں نے دیکھا ان کو بچپن میں، تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ شاید انہوں نے یہ مٹا کر کے یہ اپنے کو بالکل خون، جب کہتے لوگ کہتے ہیں جو شاعر ہے نہیں لیکن جو لوگ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، میرے والد بھی یہ کہتے تھے کہ جب شاعر کوئی تخلیق کرتا ہے، کچھ لکھتا ہے، تو گویا کہ اس نے خون کو نچوڑا ہے تب تخلیق ہوتی ہے۔ باقی شعر تو آمد اور آؤٹ میں بڑا فرق ہے، کرتے رہیے، شعر شاعری ہوتی رہی۔ نازش اس دور نے الفاظ کے معنی بدلا، نازش اس دور نے الفاظ کے معنی بدلا، گھر پہ رہتے ہوئے بھی کہلاتے ہیں مامارا، کیا بات، گھر پہ رہتے ہوئے بھی کہلاتے ہیں مامارا۔ بتائیے کیا حقیقت ہے اس میں؟ ترک تعلق کے بعد اب یہ حال ہے، ترک تعلق کے بعد اب یہ حال ہے، بیگانہ نہ ہو سکے میں خود اپنی نظر سے ہم، سو بار اس فریب سے بہتر ہے خودکشی، صاحب سو بار اس فریب سے بہتر ہے خودکشی، کیا گلستان کو چھوڑ دے بجلی کے ڈر سے ہم؟ نازش گلا تو خیر کسی سے نہیں مگر، نازش گلا تو خیر کسی سے نہیں مگر، بھر پائیں اپنی کاوشیں، بھر پائیں اپنی کاوشیں ہنر سے ہم۔ دو چار شعر اور کہیے، سنا دیں، ہو گیا بہت شکریہ۔